آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپس میں کانٹینٹ شیئرنگ، آئیڈیاز شیئرنگ اور بات کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے دیٹ از سوشل میڈیا. اور اس سوشل میڈیا کے اوپر میں اور آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید ہماری زندگی آئیڈیلسٹکلی ایسے ہی ہونی چاہیے. کوئی شخص بھی یہ نہیں بتا رہا کہ جو میں جس گھر میں تصویریں کھنچوا رہا ہوں اس گھر کے لیے میں نے قرضہ کتنا بڑا لیا ہے، یا یہ جو میں نے گاڑی خریدی ہے اس گاڑی خریدنے کے لیے میں قسطیں کتنی دے رہا ہوں، یا یہ جو میں موبائل یا یہ جو آئی فون اور یہ بڑے بڑے گیجٹس میں جو فلانٹ کر رہا ہوں میں یہ نہیں بتا رہا کہ ہاؤ مچ انٹو ڈیٹ آئی ہیو گون، یا میں یہ نہیں بتا رہا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میں جو نوکری کر رہا ہوں یا میں جہاں سے فنڈز اپنے کما رہا ہوں وہاں پہ مجھے کتنی ذلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ کمپیریزن از دا تھیف آف جوائے. اگر آپ لوگوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے تو آپ اپنی ذات کو بھول جائیں گے. اور اس دور کے اندر جہاں پہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ دس از دی ایج آف ٹرچری، یہ دھوکے کا دور ہے. اور اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کچھ ایسے سال آنے والے ہیں جس کے اندر جھوٹوں کو بلیو کیا جائے گا کہ وہ سچے ہیں، جو امانت دار ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ خیانت کرتے ہیں، اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو امانت دار کنسیڈر کیا جائے گا. اور چھوٹے اور گھٹیا افراد جو ہیں وہ تم سے مخاطب ہوں گے یا تم سے بات کیا کریں گے، اینڈ دے دا ڈسگریسفل ول ڈیلیور اسپیچز. تو آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپس میں کانٹینٹ شیئرنگ، آئیڈیاز شیئرنگ اور بات کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے دیٹ از سوشل میڈیا. اور اس سوشل میڈیا کے اوپر میں اور آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید ہماری زندگی آئیڈیلسٹکلی ایسے ہی ہونی چاہیے. چاہے وہ ہمارے رشتوں کی بات ہو، چاہے وہ ہمارے کیریئرز کی بات ہو، چاہے وہ ہمارے پاس مال کی بات ہو، کسی بھی اسپیکٹ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سوشل میڈیا روزانہ کی بنیادوں پہ یہ سکھائے گا کہ آپ نے کیسے دکھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے لوگوں سے اپنے ریلیشن شپس کو رکھنا ہے. دا پرابلم ہیئر از کہ سوشل میڈیا کی جو بنیادیں وہ بیسڈ ہیں انگیجمنٹ کے اوپر، اور وہ بیسڈ ہیں سینسیشنلزم کے اوپر. کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ تو لوگوں کو نیسیسریلی ہمیشہ سچ اٹریکٹ نہیں کرتا. لوگوں کو سینسیشنلزم اور بڑی بڑی باتیں، اچھی اچھی باتیں یا اچھا دکھنا، اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو یعنی سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک جھوٹ کی دنیا ہے جس کے اندر مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا. لیکن وٹ ایور وی کنزیوم اٹ افیکٹس اس. اور ہم یہ جو سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، اس سوشل میڈیا کنزمپشن کے اندر ایک جو سائیڈ افیکٹ پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر، وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کوئی کمی ہے. میری زندگی کے اندر یہ پرابلمز ہیں، میری زندگی میں یہ پرابلم ہے، میری صحت کا مسئلہ ہے، میری فیملی کا مسئلہ ہے، میری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، میرے پاس چانسز کا مسئلہ ہے، میرے ساتھ انصاف کا مسئلہ ہے. آپ اپنے آپ کو وکٹم کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہو. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن آپ اور میں یہ سوچتے نہیں ہے اس بارے میں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی شخص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی بھی اپنی ناکامی کو نہیں ڈالتا. کوئی شخص بھی کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ I have tried 20 times and then I have succeeded one time. کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں کہاں کہاں پہ ناکام رہا. کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ میرے گھر میں آج کتنی لڑائی ہوئی میرے گھر والوں سے. البتہ گھر کے اندر جب کوئی ایک دوسرے کو گفٹ دے گا تو وہ بتایا جائے گا. The best hubby ever, بیسٹ فادر ایور. یہ خبریں آپ کو ساری کی ساری ملیں گی. گویا کہ ہم لوگ جتنے آپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں دے آر ویری سپرفیشل. اور وہ جو کریم ہوتی ہے کپ کے اندر، صرف جو اوپر والا فروتھ ہوتا ہے ہم صرف وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. دا بیسٹ آف دا بیسٹ ٹائم اپنی زندگی کی ہائی لائٹس دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم کیونکہ اپنی زندگی کو ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں اور ہمیں مسائل کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے مسائل کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی زندگی کی ہائی لائٹس کے ساتھ. اینڈ دیٹ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز بیکمز دا تھیف آف جوائے ان مائن اینڈ یور لائف. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بھی کسی کو دیکھنا ہو دنیا کے معاملے میں تو اپنے آپ سے نیچے دیکھو، اور دین کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے آپ سے اوپر دیکھو. وائی؟ ساتھ ریزن بھی بتایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی لیے کیونکہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دو گے، اللہ کی نعمتوں کو حقیر جاننا شروع کر دو گے. کیونکہ دیر ول آلویز بی پیپل ہو آر مور بلیسڈ دین یو
in this world. There will always be people who are much more talented than you, and there will always be people जो किसी एक एस्पेक्ट में आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो इसीलिए सोशल मीडिया के अंदर मैंने और आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी किसी से कंपेयर अपने आप को नहीं करना. अगर हमने अपने आप को कंपैरिजन शुरू कर दिया, दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम्स बिगिन. आपने जब कभी अपनी सोशल मीडिया को खोलना है, पहले तो कोशिश करें कि अच्छे पेजेस को ही फॉलो करें, और कोशिश करें कि अपनी सोशल मीडिया को डिटॉक्स कर दें, बिल्कुल पाक साफ़ कर दें. बल्कि ऐसा कर दें कि आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए आपको नॉलेज मिल रहा हो, या आप सीख रहे हो, और यू आर बीइंग इंस्पायर्ड टू डू गुड थिंग्स, नॉट बिग थिंग्स. यू आर इंस्पायर्ड टू डू गुड थिंग्स. पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए. और अगर आप कोई ऐसा मवाद देख भी लेते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कमतर हूँ या मैं हकीर हूँ, तो अपने आप को इस बात की याद दहानी ज़रूर करवा दीजिएगा कि कोई शख्स भी ये नहीं बता रहा कि जो मैं जिस घर में तस्वीरें खिंचवा रहा हूँ, इस घर के लिए मैंने कर्जा कितना बढ़ा लिया है, या ये जो मैंने गाड़ी खरीदी है, इस गाड़ी खरीदने के लिए मैं किस्तें कितनी दे रहा हूँ, या ये जो मैं मोबाइल या ये जो आईफोन और ये बड़े बड़े गैजेट्स में जो फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि हाउ मच इनटू डेट आई हैव गॉन, या मैं ये नहीं बता रहा कि इन चीज़ों को हासिल करने के लिए मैं जो नौकरी कर रहा हूँ या मैं जहाँ से फंड्स अपने कमा रहा हूँ वहाँ पर मुझे कितनी ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है. नोबडी इज़ टेलिंग यू दैट. तो अपने जहन के अंदर हमेशा ये असम्पशन रखनी है कि ये जो हाईलाइट्स हैं अपनी ज़िंदगी को इससे कंपेयर नहीं करना. अगर कंपेयर किया, यू विल फॉल्टर एंड यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड, और आप हमेशा नाशुक्री के आलम में रहेंगे. ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बात सिखाई है कि अल्लाह इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जो बंदा भी अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है, अल्लाह ताला उसके अंदर इजाफा कर देता है. वट एवर थिंग ही टॉक्स अबाउट और थिंग्स अबाउट, अल्लाह ताला उसके अंदर इजाफा कर देता है, उसको उसमें बढ़ा देता है. तो हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद हम अगर मिलियनेयर हैं तो हम बिलियनेयर को देख के नाशुक्री करते हैं, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर एक स्कारसिटी और एक कमी और हमेशा एक डिसकंटेंटमेंट यानी ज़िंदगी से नाखुशी का इजहार हम हर वक्त करते रहते हैं. तो इसीलिए सोशल मीडिया एक धोखे की जगह है और लोगों की हाईलाइट्स हैं खाली, तो इससे कभी भी इम्प्रेस ना हो और इस झूठ की दुनिया की वजह से अपनी सच्चाई को कभी जुटलाना ना शुरू कर दें.